تم نے میرا کام کیا اور میں نے تم کو پیسہ دیا۔ اب سے نہ تو مجھے جانتا ہے نہ میں تجھے، سمجھا؟ چاکلیٹ براؤن کلر کے شلوار سوٹ میں ہلکی ہلکی شیف کے ساتھ گندمی رنگت کا مالک وہ شخص کراہت لہجے میں بولا۔ سامنے کھڑا گارڈ مؤدب بنا سر ہلانے لگا۔ اس کے سر پر پٹی بندھی تھی۔ اس نے پیسے تھام لیے۔ تصاویر کے لیے اپنے ساتھی کا شکریہ ادا کرنا اور یہ انعام بھی اس کے حوالے کر دینا۔ اس نے ایک اور خاکی رنگ کا لفافہ اس کے حوالے کرتے کہا، شکریہ صاحب۔ وہ مشکور نظر آ رہا تھا۔ چلو اب اپنے راستے ہو جاؤ، اس نے بے نیازی سے حکم دیا تو گارڈ سر ہلاتا شکریہ ادا کرتا مڑ گیا، یہاں تک کہ وہ اس گلی کے کنارے سے مین روڈ کی جانب نکل گیا۔ گارڈ کے جانے کے بعد اس نے ایک نمبر ملایا اور سیل فون کو کان سے لگاتے کال اٹینڈ ہونے کا انتظار کیا۔ ہاں، دے دیے پیسے۔ کام اچھا کیا دونوں نے، ایم ایس کو شک بھی نہیں گزرا۔ ہاں، پکچر بھی بنوا لی تھی میں نے۔ کم آن، تمہیں کیا لگتا تھا وہ بخش دے گا ایگل کو؟ ہا ہا ہا، ایسی درگت بنائی ہے نا ایم ایس نے ایگل کی کہ تم دیکھ لیتے تو دل میں ٹھنڈک اتر جاتی۔ دوسری جانب سے بھی بلند و باغ کہکا لگایا گیا تھا۔ رات ہونے کو آئی تھی۔ انس اور میجر آس دونوں ہی غائب تھے۔ میجر آس نے تو جلدی آنا تھا، مگر نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ وہ اب تک واپس نہیں آیا تھا۔ اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ یہاں آ کر سب سے زیادہ تو وہ اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھ رہی تھی۔ وہ پوچھتے کھانے کا تو کھا لیتی، نخرے کر کے نہیں تو رہنے دیتی۔ ابھی بھی صبح کا ناشتہ کیا تھا، بس پورا دن یوں ہی کمرے سے لاؤنج، لاؤنج سے کمرے میں گزر جاتا۔ گھڑی کی سوئیاں اب رات کے 12 بجنے کا اعلان کر رہی تھیں۔ وہ عشاء پڑھ چکی تھی۔ بھوک پہلے بہت شدت سے محسوس ہو رہی تھی، مگر اب ٹینشن کے مارے جیسے کوئی احساس ہی باقی نہ رہا تھا۔ وہ انگلیاں مروڑتی، اب لاؤنج میں یہاں سے وہاں چکر لگاتی بے چین سی تھی، جب دروازے پر کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ وہ دروازے کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ دروازہ کھلا اور ٹائیگر، اس کے منہ سے فلک شگاف چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اس کے بعد میجر آس اور انس نے اسے زمیں بوس ہوتے دیکھا تھا۔ اس کے سر پر بینڈیج ہوئی تھی اور گردن پر بہت سی خراشیں آئی تھی، جن سے خون کے قطرے چمکتے نظر آ رہے تھے۔ کاندھے پر پہلے ہی گولی کا زخم تازہ تھا، وہاں بھی اب بینڈیج کی ہوئی تھی۔ اس کے نچلے ہونٹ کا کنارہ بھی پھٹا ہوا تھا۔ میجر آس نے انس کی طرف دیکھا تو وہ جلدی سے دروازہ بند کرتا کچن کی طرف بڑھ گیا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، جس سے چند چھینٹے اس نے نیلم کے چہرے پر مارے تو وہ کچھ ہوش میں لوٹی۔ اس نے پہلے تو ناسمجھی سے انس کو دیکھا، پھر سیدھی ہو بیٹھی۔ میجر آس ریک میں شوز رکھ رہا تھا۔ اتنی تکلیف میں بھی گویا اسے بے ترتیبی کا خوف تھا۔ ٹائیگر، تم روم میں جاؤ، میں دودھ لاتا ہوں۔ پین کلر لے کر ریسٹ کرو۔ انس وہیں سے واپس کچن میں جاتے بولا۔ اس کی آواز میں ہی اپنے سینئر دوست کے لیے پریشانی اور فکر مندی جھلک رہی تھی۔ میجر آس اب کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ نیلم کپڑے جاڑتی کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد وہ انس کے پاس کچن میں چلی گئی۔ اس کا نازک دل میجر آس کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ٹائیگر کو کیا ہوا ہے؟ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ کچن کی دہلیز پر کھڑے اس نے پوچھا تھا۔ چولہے پر پین رکھتے انس نے ایک لمحے کو اسے دیکھا۔ اس کی سرد نظروں سے نیلم کو عجیب سی کاٹ محسوس ہوئی۔ انس، آپ، وہ مصلحتاً آگے بڑھی۔
پلیز بخش دیں آپ میجر آس کی زندگی۔ پہلے ہی کم مصیبتیں نہیں ہیں میرے دوست کی زندگی میں جو آپ بھی چلی آئی ہیں۔ پہلی بار انس کا لہجہ کڑواہٹ سے پر ہوا تھا۔ نیلم کے لب کپ کپا کر رہ گئے۔ وہ میجر آس کی اس حالت کا ذمہ دار اسے ٹھہرا رہا تھا۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے تیار بیٹھے آنسو موقع پاتے ہی بہنے لگے۔ کیبنٹ سے کپ نکالتے انس نے اسے کاٹ دار نظروں سے دیکھا۔ برا مت مانیے گا مگر آپ کا سب سے بڑا قصور آپ کا خوبصورت حسین ہونا ہے، پھر حد سے زیادہ بے وقوف ہونا ہے۔ نہ عید کے دن آپ بن سور کر دھڑلے سے اکیلے مرد کو دیکھ کر گھر میں داخل ہوتی، نہ آپ اس مصیبت میں پھنستی۔ پھر دوسری بے وقوفی آپ نے زمرد کے پتھروں کی چاہ میں کی اور منہاج کو بھی اپنا دیوانہ بنا دیا۔ اب آپ میجر آس کے سامنے پل پل اپنی محبت کا اظہار کرنے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ آپ کیا چاہ رہی ہیں؟ جن دو مردوں کے درمیان پہلے ہی دشمنی کی آگ لگی ہوئی ہے، ان کے بیچ اپنے وجود کو لا کھڑا کیا ہے آپ نے۔ جل جل کر راکھ ہو جائیں گے، ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، صرف اذیت ملے گی دونوں جانب سے۔ بولتے بولتے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ یہ سب کہنا نہیں چاہتا تھا مگر مجبوراً کہہ رہا ہے۔ آپ ہر چیز کا الزام ہمیں کیوں دے رہے ہیں؟ وہ آنسو پونجتے بولی۔ تو کس کو دوں الزام؟ انس نے مگ کاؤنٹر پر مارا۔ آج میجر آس نے اس کمینے سے صرف آپ کے لیے مار کھائی ہے، نہ نکالتے آپ کو اس درندے کے جنگل سے اور آپ اس کے چنگال میں پھنس جاتی، تب پتہ چلتا کہ آپ نے وہ ہار اٹھا کر کتنی بڑی بے وقوفی کی ہے۔ بھلا کوئی ایسے بھی کرتا ہے؟ کسی کی چیز پسند آئی تو اپنی سمجھ کر رکھ لی۔ اس کی بات پر نیلم کی گردن جھک گئی تھی۔ وہ اور سوں سوں کرتی رونے لگی۔ پتہ نہیں وہ اتنی معصوم بنتی تھی یا حقیقتاً تھی۔ انس اندازہ نہ کر سکا۔ آئی ایم سوری، وہ روتے ہوئے بولی۔ انس اسے اب ہچکیوں سے روتا دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ فریج سے پانی کی بوتل نکال کر گلاس اٹھایا اور اس میں پانی ڈالتے اس کی جانب بڑھایا۔ اب آپ روئیں تو نہیں؟ اس نے گلاس تھماتے کہا۔ نیلم نے گلاس تھام کر لبوں سے لگا لیا۔ انس دودھ مگ میں ڈال کر اب ایک ٹرے میں گلاس رکھنے لگا۔ پوری رات اس کی آنکھوں میں کٹی تھی۔ وہ بے چین رہا تھا۔ ایگل کو اس نے صرف اس شرط پر چھوڑا تھا کہ وہ اس لڑکی کا پتہ جلد بتا دے گا، مگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو جان سے جائے گا۔ اس نے ایگل کو صرف اسی لیے چھوڑا تھا کہ اس لڑکی کا پتہ صرف اس کو تھا۔ اگر وہ جذبات میں آ کر اسے مار دیتا تو وہ کبھی بھی اس لڑکی تک پہنچ نہیں سکتا تھا۔ صبح کے 9 بج رہے تھے جب ایس پی بلال کی کال آئی۔ منہاج نے تیزی سے کال اٹینڈ کی تھی۔ وہ اپنے روم میں کھڑکیوں کے پردے برابر کیے نیچے لان کے نظارے کر رہا تھا۔ شب خوابی کا لباس ابھی تک اس کے بدن کی زینت بنا ہوا تھا۔ ہاں بولو ایس پی، کیا خبر ہے؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ سر، وہ ایس پی بلال کی گھبرائی آواز کسی اچھی خبر کی پیشن گوئی نہیں کر رہی تھی۔ کیا ہوا ہے ایس پی؟ سچ سچ بتاؤ مجھے۔ وہ دانت پیس کر غصہ دبانے کی ناممکن کوشش کرتا ہوا بولا۔ سر پلیز میری بات تحمل سے سنیے گا۔ ایس پی بلال نے تمہید باندھنی شروع کی۔ تم بکواس کرو، کیا ہوا ہے؟ وہ نہایت بدتمیزی سے مخاطب ہوا تھا۔ سر، وہ ایک ہسپتال سے معلومات ملی ہے
جیسی تصویر آپ نے دی تھی ایسی لڑکی 3 دن پہلے روڈ ایکسیڈنٹ کے کیس میں ان کے پاس آئی تھی۔ پھر وہ خاموش ہو گیا۔ پھر منہاج کی بے قراری دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ پتہ چلا ہے کہ وہ لڑکی اب کوئی غلط بکواس مت کرنا ایس پی ایم ایس دھاڑا سر، وہ شاید اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ ایس پی بلال آرام آرام سے ایک ایک لفظ ادا کر رہا تھا اور دوسری جانب منہاج کے دل پر گویا آریاں چل پڑی تھی۔ دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ پھر سے جینے کا احساس ایک دم مردہ ہو گیا تھا۔ وہ ساکت کھڑا تھا۔ اس کی پتھرائی آنکھیں نیچے خالی لان پر جمی تھی، جس کی ہری بھری گھاس اب اسے لال اناری دکھ رہی تھی۔ وہی ہے میجر آز کی اس تکلیف کی ذمہ دار۔ وہ آج جس بھی پریشانی میں ہے وہ سب اسی کی مرہون منت ہے۔ یہ الفاظ بار بار اس کے دماغ کے دروازے پر دستک دینے چلے آتے۔ وہ پوری رات انس کی باتوں کے زیر اثر جاگتی رہی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ میجر آز سے اس کی طبیعت معلوم کر لیتی۔ ابھی وہ سو کر، بلکہ وہ سوئی تو نہیں تھی، اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ وہ لان کے صوفے پر دراز تھی، جبکہ ٹائیگر اور انس روم میں سوئے تھے۔ میجر آز روم سے باہر آیا۔ اسے تو گویا زخموں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ نہا کر نکلا تھا وہ۔ اس کے گیلے بال پیشانی پر پڑے تھے اور بینڈیج اب غائب تھی۔ اس کے ماتھے پر بڑی ضربیں آئی تھی۔ لمبا چوڑا ورزشی جسم، وہ ان زخموں سے بھی جیسے بے نیاز گھوم رہا تھا۔ شرٹ کے اوپر کے چند بٹن کھلے تھے۔ گردن پر پڑی خراشیں صاف واضح تھیں۔ ہونٹ کا کنارہ اب قدرے بہتر تھا۔ چہرے پر پانی کے قطرے اب بھی چمک رہے تھے۔ وہ نیلم کو ایک نظر دیکھ کر کچن کی جانب بڑھ گیا۔ نیلم بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ ڈائننگ ٹیبل کے پاس کھڑی ہو گئی۔ میجر آس نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا اور چپ چاپ لاؤنج میں اسی صوفے پر جا کر بیٹھ گیا جس پر سے وہ اٹھ کر آئی تھی۔ میجر آس، آپ کو ہمیں وہاں سے لانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ جو گھونٹ گھونٹ پانی پی رہا تھا، اس کی سنجیدہ آواز پر سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ کچھ فاصلے پر کھڑی بول رہی تھی۔ اسی وقت انس بھی آ گیا اور پہلی بار ان دونوں کی گفتگو سننے کے لیے وہی لاؤنج میں موجود سنگل صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب اس بات کا مطلب وہ اطمینان سے پوچھنے لگا۔ گلاس کو پھر لبوں سے لگا لیا۔ آپ ہمیں واپس اس کے پاس چھوڑ آئیں۔ ہماری وجہ سے آپ لوگوں کو کوئی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہاتھ باندھے منہ موڑے اکڑ سے بولی۔ آپ اپنے چھوٹے سے دماغ کا استعمال کم از کم اتنے نازک موقع پر تو نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ وہ پانی ختم کر چکا تھا۔ نیلم کے آنسو پھر تیار ہونے لگے تھے۔ وہ اسے اتنا کم عقل کیوں سمجھتا تھا؟ ہم نے سوچ لیا ہے، ہم چلے جائیں گے اس کے پاس۔ وہ آنسو صاف کرتے مستحکم لہجے میں بولی۔ تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے۔ ٹائیگر نے شیشے کا گلاس پوری قوت سے فرش پر دے مارا۔ اس کی آواز نے گویا حال کے در و دیوار ہلا دیے تھے۔ ہاں، ہو گیا ہے ہمارا دماغ خراب، نہیں دیکھ سکتے ہم آپ کو اتنی تکلیف میں۔ وہ بھی جواباً چلائی۔ تو کون کہہ رہا ہے دیکھو؟ وہ غصے سے اس کی جانب بڑھا۔ مجبور ہیں ہم، وہ پھر رو دی۔ لیکن میجر آس مجبور نہیں ہے، نہ ہی اتنی سی تکلیف سے میجر آس مر جائے گا۔ تم نے ابھی دیکھا ہی کیا ہے؟ وہ اس کے آنسوؤں سے ذرا متاثر نہ ہوا۔ آپ ہماری فکر کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے جینے مرنے سے جب آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو جانے دیں ہمیں۔ ایسے ہی جانے دوں؟ منہاج گولیاں بھی چلا دے
تو بھی میں تمہیں اس کے حوالے نہیں کروں گا، وہ دھاڑا۔ آپ کو ہمارے لیے مرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ زہر کھندگی سے بولی۔ مر جاؤں گا تمہارے لیے، کیا کر لو گی؟ بولو۔ انس سر پکڑ کر بیٹھا تھا، دونوں کو ایک دوسرے کے لیے لڑتے دیکھ رہا تھا۔ ایک لڑکی تھی جو محبت میں بھی لڑتی تھی، اور ایک لڑکا تھا جو نفرت میں بھی مرتا تھا۔ ہمارے لیے مریں گے؟ نیلم نے اپنی جانب شہادت کی انگلی کرتے بے یقینی سے پوچھا۔ میجر آس نے انس کو دیکھا جو سر تھامے بیٹھا تھا اور عاجزی سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا، اور پھر نیلم کو۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، اس نے سر جھٹکا، دھیمی آواز تھی اس کی۔ پھر کیا مطلب تھا آپ کا؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر پوچھنے لگی۔ دماغ خراب مت کرو میرا۔ اچانک وہ زور سے دھاڑتے بلا وجہ غصہ ہونے لگا، پھر ٹک کی آواز سے دروازہ بند کرتے کمرہ نشین ہو گیا۔ انس نے نیلم کی جانب دیکھا تو وہ مسکرا رہی تھی۔ آپ اچھا نہیں کر رہی۔ وہ دبے دبے لہجے میں جانے اسے کیا کہنا چاہتا تھا۔ نیلم نے اس کی بات پر کان دھرنا ضروری نہیں سمجھا، وہ تو خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ دوپہر 3 بجے کا وقت تھا۔ وہ صبح سے بغیر ناشتے کے تقریباً پچھلے 4 گھنٹوں سے پنچنگ بینک پر اپنے اندر کی بھڑاس اور آگ نکالتا پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ وہ شاید اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس کے کان میں سور پھونکا گیا تھا۔ وہ چلانے لگا، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ وہ دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کے چلایا کہ شاید یہ آواز دب جائے، شاید یہ جملہ پھر اس کے کان میں نہ گونجے۔ جب اس نے نیلم کو دیکھا تھا تو وہ بہت حسین دکھی تھی، مگر وہ اس کے حسن پر فدا نہیں ہوا تھا۔ اس نے بہت حسین چہرے دیکھے تھے۔ مخالف پارٹی کے لوگ عورتوں کا استعمال کرتے رہتے تھے۔ جب جشن ہوتا، رقص و ماکشی کی محفلیں سجتی، تب بھی وہ دامن بچائے رکھتا۔ اس کی زندگی میں صرف ایک ہی لڑکی آئی تھی جس نے اس کا سب کچھ تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اس کے بعد سے نہ کوئی چاہ رہی تھی، نہ کسی نے چاہا تھا۔ زندگی تو تب ہی ختم ہو گئی تھی جب اس نے اپنی اصلیت دکھائی تھی۔ ابھی تو وہ جینے کا سوچ ہی رہا تھا، ابھی تو اس کے دل نے دھڑکنا شروع ہی کیا تھا، ابھی تو اس کی سانسیں لوٹنے لگی تھی۔ ابھی تو شہزادی نے اس برف کے مجسمے کو آنچ پر رکھنا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اس مجسمے کو پھر چھوڑ دیا گیا۔ کوئی تو اسے جذبوں کی آنچ پر پگھلاتا، کوئی تو اس کی روح میں چبھی سوئیاں نکالتا۔ کیا کوئی اس کے لیے نہیں؟ کیوں نہیں؟ جب وہ یہ سوال کرتا تو مردہ ضمیر سے کوئی آواز نہ آتی۔ اگر آواز آ جاتی تو شاید اسے اپنا ہیبت ناک اور بدصورت چہرہ نظر آنے لگتا، شاید وہ اگلی سانس نہ لے پاتا، پھر وہ برف کا مجسمہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ مگر ساری بات تو ضمیر کی تھی جو برسوں سے مردہ پڑا تھا۔ MS شاکر آیا ہے، تم سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ جو دونوں ہاتھوں میں اپنے براؤن بال بھینچے بیٹھا تھا، اس آواز پر شاید حال میں لوٹ آیا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، اس کا چہرہ تر تھا۔ وہ کب رویا تھا اسے معلوم نہ تھا۔ پہلے اسے لگتا تھا کہ وہ اسے تلاش کر لے گا، ڈھونڈ نکالے گا، زمین آسمان ایک کر دے گا، بھلا کوئی کام ہے جو منہاج نہ کر سکے۔ مگر اب بے بسی ہی بے بسی تھی۔ کتنا پاگل تھا وہ۔ جب اللہ نہ چاہے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ آتا ہوں۔ کتنی دیر بعد اس کی مری مری آواز آئی تھی۔ شیشے کے سلائڈنگ ڈور کے پاس کھڑا میورک کاندھے اچکاتا مڑ گیا۔ وہ 15 منٹ بعد فریش ہو کر اپنے مخصوص صاف ستھرے حلیے میں نیچے آیا تھا۔
اس کے محسوس پرفیوم کی خوشبو ایم ایس پلازا کے ہر اس گوشے میں محفوظ ہو جاتی تھی جہاں سے اس کا گزر ہوتا۔ اس کے قدموں کی دمک سے ایم ایس پلازا گونجتا تھا۔ اس کی آواز اس پلازا کے در و دیوار میں سمائی ہوئی تھی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے وہ وہی منہاج ازدحاق تھا جس کے سینے میں دل نہیں تھا، جس سے رحم کی توقع کرنا نہایت حماقت تھی، جس کی دہشت تھے اس کے ساتھی بھی کپ کپاتے تھے، کانپتے تھے۔ شاکر مکمل اعتماد کے ساتھ صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ اس نے میز پر ایک بیگ رکھا تھا۔ اس کے دائیں اور بائیں طرف 2 گارڈز تھے، ہاتھوں میں بندوقیں تھامے الرٹ کھڑے تھے۔ منہاج اپنی مخصوص مغرور چال چلتا آگے بڑھنے لگا۔ وہ ہر کام کی شروعات تحمل سے کرتا تھا، پہلے مقابل کو سن کرتا پھر وار کرتا۔ ایم ایس نے آتے ساتھ اپنی نشست سنبھال لی، چوڑے ہو کر بیٹھا۔ یہ شخص اندر سے کتنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا کوئی نفس نہیں جانتا تھا۔ وہ اپنے اندر مخفی رکھے ہوئے تھا۔ وہ انڈر ورلڈ کی دنیا میں وہی تھا جو نظر آتا تھا۔ یہ کھیل عجب تھا، ہر کوئی اپنے چہرے پر نیا چہرہ لگائے گھوم رہا تھا۔ انڈر ورلڈ کے لوگوں میں جانے کتنے سیاستدان شامل تھے تو کتنے دہشت گرد، اسمگلر، اور پھر ان سیاستدانوں کی جاسوسیاں کرتے۔ انہیں ملکوں کے خفیہ اداروں کے کارکن بھی اس دلدل میں کود جاتے۔ پھر راستہ مزید آگے جاتا اور اس طرح ملک در ملک، وطن در وطن، سڑک در سطر اور سڑک در سطر، سڑک در سطر، سڑک در سڑک، یہ سلسلہ چلتا جا رہا تھا۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ مقابل کون ہے، دوست یا دشمن۔ ہر کسی کو بس اپنے کام سے مطلب تھا۔ شاکر نے نظر اٹھا کر سامنے بیٹھے ایم ایس کو دیکھا اور ایک ٹانگ نیچے اتارتے، دونوں کوہنیاں گھٹنوں سے اوپر ٹکاتے آگے کو جھک کر بیٹھ گیا۔ حبیب کہاں ہے؟ حرب کون تھا؟ اور میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ یہ سارے سوال تمہارے دماغ میں گردش کر رہے ہوں گے۔ بس انہی کو حل کرنے آج یہ ناچیز حاضر ہوا ہے۔ وہ بلا کے اعتماد سے اس کی طرف دیکھتے بولا۔ ایم ایس کو یاد نہیں پڑتا تھا کہ کبھی شاکر سے تفصیلی گفتگو ہوئی ہو۔ تم تینوں ایک ہی ہو، اب یہ بتاؤ کہ کون ہو؟ ایم ایس نے بھی بغیر گھمائے پھرائے پتے کی بات کی۔ میں، حرب اور حبیب تینوں سعودیہ میں اسمگلنگ کا کاروبار کرتے تھے اور امن پسند تنظیموں کے کارکن ہیں۔ اس نے اطمینان سے کہتے پوچھ صوفے سے ٹکا دی۔ کس قسم کی اسمگلنگ؟ ایم ایس نے غلافی آنکھیں سکیڑتے پوچھا۔ بیٹھا اب بھی ویسے ہی تھا جیسے سامنے موجود شخص سے اسے کوئی خطرہ نہ ہو۔ سونے کی، ڈرگز کی اور گرلز کی اسمگلنگ۔ حبیب اور حرب کہاں ہیں؟ ایم ایس اصل مدعے کی جانب آیا۔ زیر زمین دفن ہیں۔ شاکر نے اس کی توقع کے برخلاف جواب دیا تھا۔ وٹ؟ ایم ایس نے بے یقینی کا اظہار کیا۔ یس، حرب اور حبیب کو ISI نے مارا ہے اور اس کا گھیرا اب تمہاری طرف آ چکا ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ دن بدن تمہارے گرد تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی آواز میں پختگی تھی۔ اچھی تقریر کرتے ہو، مگر میں ذرا خوفزدہ نہیں ہوا۔ ایم ایس کے انابی ہونٹوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ ابھری۔ میں تمہیں خوفزدہ کرنا بھی نہیں چاہتا، صرف الرٹ کر رہا ہوں۔ اس نے اپنے لہجے پر قابو پاتے کہا۔ حبیب، حرب اور شاکر تینوں میرے ہی گینگ کا حصہ بن کر مجھے ہی دھوکہ دے رہے ہو۔ بات ختم کرتے ہی اس نے شاکر کے دائیں جانب
بالکل 1 انچ کے فاصلے پر فائر کیا۔ منہاج نے کب پسٹل نکال لی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ اچھل کر کھڑا ہوا۔ اس کے اس طرح دبکنے پر ایم ایس کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ ڈر گئے، حالانکہ حساس ادارے کے کارکن ہو اتنی بزدلی۔ اس نے مذاق اڑایا۔ منہاج کے فائر کرنے پر اس کے گارڈز بھی آگے آ گئے اور ان کے آتے ہی باہر دروازے پر موجود ایم ایس کے گارڈز بھی اندر آ گئے۔ دونوں طرف سے رائفلز تان لی گئی تھیں، مگر ایم ایس کے اشارے پر اس کے گارڈ پیچھے ہو گئے۔ یہ دیکھو، حقیقت تمہیں خود معلوم ہو جائے گی۔ شاکر نے جلدی سے بیگ کھول کر اس میں سے ایک فائل برآمد کرتے کہا۔ منہاج اپنی نشست چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا، عادتاً کوٹ کو دونوں ہاتھوں سے پیچھے کیا اور اس کے ہاتھ سے فائلز تھام لی۔ یہ حبیب کے فنگر پرنٹس ہیں، جو ان فائل سے بالکل میچ نہیں کرتے جو تمہیں اس کے دراز سے ملی۔ اس پر موجود فنگر پرنٹس مختلف ہیں، جن فائلز کو حبیب نے ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ فائلز اس سے تعلق رکھتی ہیں؟ اس نے غور سے دونوں فائلز کو دیکھتے ایم ایس کے سنجیدہ چہرے کی جانب دیکھتے کہا۔ تمہیں ان فائلز کا کیسے پتہ چلا؟ منہاج نے شدید غصے کے زیر اثر فائل اس کے منہ پر دے ماری۔ ایگل کے پیچھے لگائے مخبروں کی مدد سے پتہ چلا کہ ایگل کیا پلان کرتا پھر رہا ہے۔ وہ مجھے، حبیب اور حرب کو تمہاری نظروں میں دغا باز بنا کر ڈیک کی جگہ لینا چاہتا ہے۔ مجھے پہلے شک تھا، مگر اب یقین ہے کہ ایگل SII کا اور اب ایگل ISI کا بندہ ہے۔ شاکر نے جذباتی ہوتے تیز لہجے میں کہتے بات مکمل کی۔ منہاج الجھن بڑی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ تم خود سوچو، جب ایگل اس لڑکی کو جانتا ہی نہیں تو اس کو کیوں نکالا MS پلازا سے؟ ایگل جب منشیات کی اسمگلنگ کرتا ہے، پیچھے سے پولیس کی ریڈ پڑ جاتی ہے۔ جب خودکش حملہ آوروں کی حقیقت اور ان کی تربیت کے اصولوں کا ایگل کو پتہ چلا، پولیس آرمی نے پھر وہاں آپریشن کر ڈالا۔ یہ سب ایک ہی اشارہ دے رہے ہیں۔ جب حرب نے اس لڑکی کو ایگل کی پناہ میں دیکھا تو ایگل نے اسے بھی مار ڈالا، پھر حبیب کو بھی۔ MS کو الجھتے دیکھ کر وہ آرام آرام سے ایک ایک پتا پھینکنے لگا۔ منہاج کی اب وہ حالت تھی کہ اڑ کر ایگل کے پاس پہنچ جائے اور قبر سے حبیب کو نکال کر سچ اگلوا لے۔ تمہیں نہیں لگتا پتا؟ اور تمہیں نہیں لگتا کہ اس روز پولیس کی تمام کارخانے پر حاضری بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی؟ تمہیں ایگل کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، وہ کڑیوں سے کڑیاں ملا رہا تھا۔ منہاج کا دماغ جھنجھنا اٹھا تھا۔ وہ ایک لڑکی کو حواسوں پر اتنا سوار کر چکا تھا کہ اس کے آس پاس موت منڈلا رہی تھی اور اسے خبر ہی نہ تھی۔